درے جان پہ سجدے بولتے ہیں، درے جان پہ سجدے بولتے ہیں، درے جان پہ سجدے میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، مثالیں یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، یہ طیبہ ہے نظارے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، قیامت قیامت ہے جہانے رنگ و بو بھی، یہاں پر دو میں جلوے بولتے ہیں، یہاں پر دو میں جلوے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے ہماری بےغتی کہتی ہے سب کچھ، ہماری بےغتی کہتی ہے سب کچھ، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، کہاں ہم ان کے آگے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، میری جو گھر میں دریچے بولتے ہیں، جو گھر میں دریچے بولتے ہیں، میں چپ ہوں میرے جذبے بولتے ہیں، کہاں چھپتا کہاں چھپتا ہے ان کا عشق مجھ میں، جو میں چپ ہے تو شیشے بولتے ہیں، جو میں چپ ہے شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حضور بحر العلوم، حضور بحر العلوم، فیضان خواجہ فقیر نواز، فیضان خواجہ فقیر نواز، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم برادران اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کرنے کے لیے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین پاک سے ہمیں نسبت عطا فرمائی. بحمدہ تعالی ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں. ہم خود کو قادری مانتے ہیں، غلام غوث اعظم مانتے ہیں، مرید غوث اعظم مانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور دنیا بھی ہمیں غلام غوث مانتی ہے. اور یہی نہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیں اپنا مرید، اپنا غلام، اپنا نام لیوا، اپنا مداح، اپنے در کا منگتا مانتے ہیں. حضور سرور کونین جناب ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم بھی ہمیں غلام غوث جانتے ہیں. اور رب ذوالجلال بھی ہمیں غلامان غوث میں شامل فرماتا ہے. ہمیں غوث کے غلاموں، غوث کے نام لیواؤں
میں شمار فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ پوری روئے زمین کی حکومت سے بڑھ کر یہ تمغہ ہے کہ ہم غوث کے غلام ہیں، غوث اعظم ہمارے آقا ہیں۔ جب ہمارا نام وہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنا غلام سمجھ کے لیتے ہیں۔ یہاں بھی وہ ہمیں غلام مانتے ہیں، غلام جانتے ہیں، وہاں بھی وہ ہمیں اپنا غلام جانتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے گداگروں میں ہمارا نام ہے، وہاں بھی ان کے بھکاریوں میں ہمارا نام ہوگا۔ اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ اس نعمت کو اگر ہم نے اس نعمت کی قدر کی تو ہماری دنیا قدر کرے گی، ہمیں سب قدردانی کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ہماری قدر و منزلت کم نہیں ہو سکتی، بڑھتی جائے گی۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں گھٹنے کے لیے نہیں، پیدا ہوئے ہیں ایک ہی منزل پر رکنے کے لیے نہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں ترقی پر ترقی کرنے کے لیے، بڑھتے رہنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی ترقی کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ان کے مدارج نہ دنیا میں ختم ہونے والے ہیں نہ آخرت میں ختم ہونے والے ہیں، ان کے درجات بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ آج سے 800 صدیاں پہلے، 800 صدیوں پہلے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس زمانے میں آپ عظمت کی جس بلندی پر فائز تھے، خدا کی قسم آج اس لمحے میں اس سے کروڑوں درجے بلند ہو چکے ہیں۔ صدیوں پہلے غوث جیسے تھے کبھی نہ سمجھنا کہ ویسے ہی آج ہیں۔ ہوا کا کام ہے چلنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا اور جلنا، خوشبو کا کام ہے مشام جہاں معطر کر دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لباس کا کام ہے عریانی چھپانا، چراغ کا کام ہے روشنی پھیلانا۔ اسی طرح بندگان خدا غوث کی فطرت ہے، غوث کی خاصیت ہے، غوث کی صفت ہے ترقی کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غوث ترقی کرتے ہیں تو صرف تنہا ترقی نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ ایروپلین اڑتا ہے تو خالی اڑتا نہیں، کبھی اڑتا نہیں، خالی اڑتا نہیں، جب بھی اڑتا ہے پیسنجرز کو لے کر اڑتا ہے۔ ٹرین چلتی ہے بنگلور سے مدراس، مدراس سے بنگلور، بنگلور سے دلی، دلی سے بامبے، بامبے سے کلکتہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ پٹنہ سے مدراس۔ تو جب بھی ٹرین چلے گی پیسنجرز کے ساتھ چلے گی، پیسنجرز نہ ہوں گے اندر تو چلے گی نہیں۔ اسی طرح غوث ترقی نہیں کرتے جب تک کہ اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ نہیں لے لیتے۔ تو غوث میرا ہر آن ترقی پر ہے،
اور اس کے ساتھ جو ہیں، اس کے غلام جو ہیں، اس کے دامن سے وابستہ جو ہیں، اس کے نالین منور سے جو وابستہ ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ میرا خواجہ فقیر نواز، میرا عامر کلیمی، میرا پیر، میرا استاد، کل جہاں تھا یہ نہ سمجھنا کہ آج بھی وہاں ہے، کیونکہ وہ تنہا نہیں، غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں، وہ خالی نہیں، صحبت غوث اسے میسر ہے، وہ غوث کے ساتھ ہے، یہاں بھی ساتھ تھا، وہاں بھی ساتھ رہے گا، اور عالم برزخ کے بعد کا جو عالم ہے، عالم آخرت، وہاں بھی غوث کے ہمراہ ہوگا، ہم رکاب ہوگا، جہاں غوث ہوں گے میرا خواجہ فقیر نواز وہیں ہوگا۔ حضرت عامر کلیمی ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، کیوں کہ وہ جن کا دامن تھام چکے ہیں وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے، اور غوث اعظم ترقی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ترقی کرنے کی؟ انہیں ان کے جد امجد غوث اعظم کہ دادا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ غوث اعظم کے نانا کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ غوث کے جد امجد کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ کا اقتضاء کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا تعین کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا تشخص کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی تخصیص کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا اختصاص کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم؟ محمد الرسول اللہ کا امتیاز کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے چاشت کے وقت کے اجالے کی طرح روشن روشن چہرے والے واللیل شب دیجور کالی راتوں کی طرح کالی کالی زلفوں والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے گوری گوری رنگت والے، اے کالے کالے گھیسوں والے، ما ودعک ربک، تیرا رب سب سے زیادہ حسن کا پارک، تیرا رب سب سے زیادہ حسن کا قدردان، تیرا رب سب سے زیادہ حسن کو چاہنے والا، تیرا رب سب سے زیادہ جمال کو پسند کرنے والا، تجھ جیسے حسین و جمیل کو تیرا رب بھلا کیسے چھوڑ دے گا؟ ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ ایسے حسین کو کہیں کوئی چھوڑتا ہے؟ تجھے تیرے نور سے بننے والے کبھی چھوڑتے نہیں۔ تیری محبت ان کے دلوں میں کم نہیں ہوتی جو تیرے نور سے بنے ہیں۔ تو جس کے نور سے بنا ہے، جو تیری اصل ہے، وہ تیری اس کے اندر تیری محبت کم کیسے ہوگی؟ وہ تجھ سے محبت کیسے کرنا چھوڑ دے گا؟ وہ تجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تجھ سے کیسے خط تعلق کر لے گا؟ ما ودعک، ما ودعک ربک، تیرے رب نے، اللہ نہیں کہا، ما ودعک اللہ نہیں، اے مصطفیٰ تمہارے رب نے
تمہارے اے مصطفیٰ اللہ نے ما ودعک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ربک کا فاعل کے طور پر نہیں، ما ودعک ربک، سبحان اللہ تمہیں چھوڑا نہیں تمہارے رب نے، سبحان اللہ تمہارے رب نے کیوں نہیں چھوڑا؟ کہ تمہارا اقتضا ہی ایسا ہے، تمہارا تعین ہی ایسا ہے، تمہارا روپ ہی ایسا ہے، تمہارا حسن ہی ایسا ہے، تمہارا پیکر ہی ایسا ہے، تمہارے خد و خال ہی ایسے ہیں کہ تمہارا رب نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ اور اگر تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے تو زمین کو کب پکڑے گا؟ زمین کو کیا دیکھے گا؟ اگر تمہیں چھوڑ دے تو آسمانوں کی کیوں ربوبیت کرے گا؟ تمہیں چھوڑ دے، تمہارے خاطر وہ زمین کو پال رہا ہے، آسمانوں کو پال رہا ہے، شمس و قمر کو پال رہا ہے، ہر ذرے کو پال رہا ہے، ہر ذرے کی ربوبیت کر رہا ہے۔ اگر تمہیں چھوڑ دے محبوب تو زمین کہاں باقی رہے گی؟ تمہیں چھوڑ دے گا تو زمین کو دیکھے گا، آسمانوں کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، شمس و قمر کو دیکھے گا، چاندنی کو دیکھے گا، دھوپ کو دیکھے گا، اجالوں کو دیکھے گا، اندھیروں کو دیکھے گا، موسموں کو دیکھے گا۔ اگر اسے تمہیں چھوڑنا منظور ہوتا تو اگر وہ تم کو چھوڑ دے، اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو یہ نظام کائنات کیسے قائم رکھتا؟ کیوں قائم رکھتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ ہر روز چاشت کا وقت آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، پھر دوسرے دن وہی چاش کا وقت آ رہا ہے، چاش کا وقت آتا ہے، چاش پڑھنے والے نماز چاش پڑھتے ہیں، پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر وقت چاشت لاتا ہے۔ تیرے نور سے بنا ہوا وقت چاشت کا آنا جانا ختم نہیں ہوا، تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وقت چاشت کو تو خدا نے برقرار رکھا ہے اس لیے کہ یہ تیرے چہرے کو یاد دلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے تیرا ساتھ کیسے چھوڑ دے گا تیرا رب؟ والضحیٰ قسم ہے وقت چاشت کی۔ جب وقت چاشت آپ وقت چاشت سمجھتے ہیں آپ، جسے ضحیٰ کہتے ہیں، جس میں ہم نماز چاشت پڑھتے ہیں، نفل نماز، اور چاشت کا وقت یعنی 10-11 بجے کا وقت، جب سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے، اس کے جلوے اپنے کمال پر ہوتے ہیں، اس کی روشنی اور تابانی اپنے کمال کی حدوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ وقت چاشت میں فقط سورج اپنا کمال دکھاتا ہے، مگر تیرا چہرہ مصطفیٰ ہر وقت اپنا جمال دکھاتا ہے۔ سورج وقت چاشت میں اپنا حسن دکھاتا ہے، اپنی رنگینی دکھاتا ہے، اپنی رانائی دکھاتا ہے، اپنا جوبن دکھاتا ہے، اس کے بعد وہ جوبن نہیں رہتا، ڈھلتا جاتا، ڈھلتا، زوال میں ڈھلتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، یہاں تک کہ چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ چھپ جاتا۔ لیکن مصطفیٰ تیرا چہرہ، حبیب میرے حبیب تیرا جلوہ، اس کے لیے تو ہر وقت چاشت ہے۔ یہاں بھی وقت چاشت ہے، برزخ میں بھی وقت چاشت ہے، آخرت میں بھی وقت چاشت ہے۔ تو معراج والا، ہر حال میں معراج والا ہے۔ صرف قاب قوسین ہی تک تیرے جلوے محدود نہیں، تیری تابانی محدود نہیں، تیرے جمال کا شباب محدود نہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے
چاشت کے وقت کی، چاشت کا وقت پیدا کرنے والا اللہ، اس کی قسم کیوں کھائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. راتوں کا خالق اللہ، نائٹس کا کریٹر اللہ، رات کی قسم کیوں کھائے گا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ والضحیٰ سے مطلب کیا کہہ رہا، فرماتا ہے والضحیٰ مطلب کیا ہے؟ محبوب کا حسین چہرہ، بے مثل چہرہ، بے نظیر چہرہ. اور رات کی قسم کیوں کھائی قرآن نے؟ قسم کھائی بولنا ہے تو کیا بولنا؟ قرآن نے. اور اللہ نے قسم اٹھائی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ رات کی قسم اٹھا رہا ہے، صبح کی وقت چاشت کی قسم اٹھا رہا ہے. کیوں؟ والضحیٰ واللیل. یہ اصل میں چاشت کا وقت نہیں، حضور کا چہرہ انور ہے. سبحان اللہ. یہ اصل میں رات نہیں، حقیقت میں حضور کی زلفیں ہیں. اگر نواستا روی و موی او بودے، خدائے خلق نہ گفتے قسم بلیل و نہار. سبحان اللہ. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے چہرے اور ان کے گیسوؤں کا ذکر کرنا مقصود نہ ہوتا خدا کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک مخلوق وقت چاشت اور رات اپنی ایک مخلوق اس کی قسم نہ اٹھاتا. سبحان اللہ. سبحان حضور سے گفتگو کرتے ہوئے حضور سے ادنا چیز اللہ کی قسم اٹھائے گا، قسم یاد فرمائے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نہیں، وہاں والضحیٰ سے مراد اے محبوب مجھے تیرے چہرہ زیبا کی قسم، اے محبوب مجھے تیری کالی کالی زلفوں کی قسم. میں نے ہر زلفیں بنائی لیکن تیری جیسے زلفیں میں نے خود نہیں بنائی، اور میں نے ہی ہر چہرہ بنایا لیکن تیرے جیسا چہرہ میں بھی نہیں بنایا، میں نے بھی نہیں بنایا. اور نہ یہ بات میری تحت قدرت ہے کہ تیرے جیسا چہرہ خلق کروں، نہ یہ بات میرے تحت قدرت ہے کہ تیرے جیسے گوئے گیسو پیدا کر سکوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والضحیٰ کے ساتھ کوئی اس کا وصف نہیں بیان کیا. قسم ہے وقت چاشت کی، لیکن لیل کے ساتھ اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چلے، جب وہ دراز ہو. مطلب کیا؟ اے مصطفیٰ یہ تیرا چہرہ جو ہے وہ تو اب جلوگر ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تیری حیات ظاہری کے زمانے میں سب دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب تیرے پردہ کرنے کا وقت آئے گا، وصال ظاہری فرمانے کا وقت آئے گا، مصطفیٰ تم تو چھپ جاؤ گے، تم چھپ جاؤ گے، بظاہر چھپ جاؤ گے، اور تمہارے فراق کی رات چلے گی، تمہارے پوشیدہ رہنے کی رات چلے گی. یہ رات لمبی ہوگی، بہت لمبی ہوگی، حشر تک یہ رات چلے گی. لیکن اس رات میں بھی دیکھنے والے تمہارے چہرے انور کو وقت چاشت میں جس طرح سورج کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. والضحیٰ واللیل اذا سجا.
جسے آنکھ ملے گی، جسے آنکھ ملے گی مصطفیٰ تمہیں دیکھنے کی، وہ تو برابر دیکھے گا، صبح میں دیکھے گا، دوپہر میں دیکھے گا، اس کے لیے بھی وقت چاشتی میں تمہیں دیکھنے کی قید نہیں ہوگی۔ وہ صبح میں بھی دیکھے گا، دوپہر میں بھی دیکھے گا، شام میں بھی دیکھے گا، رات میں بھی دیکھے گا، تاریکیوں میں بھی دیکھے گا، گہرے اندھیروں میں بھی دیکھے گا، اجالوں میں بھی دیکھے گا، سفر میں بھی دیکھے گا، حضر میں بھی دیکھے گا، تمہارے جلوے تحت و فوق میں دیکھے گا، شش جہات میں دیکھے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے وقت چاشت کے سورج کی، قسم ہے وقت چاشت کی، سورج کی نہیں کہا، وقت کی کہا، جس وقت میں سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ افق پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ مولانا مفتی محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سامنے بیٹھے ہیں، شاید یہ انہی کا فیضان ہے کہ رنگ ہی بدل گیا ہے۔ میں رہنے والا مدراس کا، تامل ناڈو کا، بول رہا ہوں مفتی صاحب کے مقام کی، یو پی کی زبان، جسم تو ہمارا یہاں رہتا ہے، ہمارا خیالات وہیں کے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کبھی خیالات حیدرآباد میں ہیں، کبھی خیالات بریلی میں ہیں، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ یادیں تو وہیں کی ہیں، پھر مدراس کی یادیں بھی تو اپنی ہیں۔ عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وقت چاش کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ چلے، جب اس کی زلفیں دراز ہوں، جب رات کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے وَالضُّحَىٰ، اس رات میں بھی تمہارے پردہ کرنے کی رات میں بھی تمہارے جلوے کہاں محدود ہوں گے؟ جو آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی وہ تو دیکھ رہی ہوں گی۔ ابو العباس مرسی، حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو حجب عنی رسول اللہ طرفۃ عین، دیکھیے عاشق رسول کیسا ہوتا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ لو حجب عنی رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول میری آنکھوں سے محجوب ہو جائیں، چھپ جائیں، اگر رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اگر میری آنکھوں سے لمحہ بھر کے لیے، پلک جھپکنے کی مدت کے لیے اگر حضور میری آنکھوں سے چھپ جائیں، ما عددت نفسی من المؤمنین، میں خود کو مومن نہیں مانوں گا۔ تو ہمارا ایمان رسول اللہ کو ماننا، ابو العباس مرسی کا ایمان رسول اللہ کو دیکھنا۔ ایمان میں فرق ہے بھائی، انسان میں فرق ہے بھائی۔ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی محمد علی صاحب کی طرح عالم بھی ہے نہیں ہے، وہ بھی آدمی، وہ بھی انسان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی سنی، اور یہ سب سنی، سبھی آدمی، سبھی انسان، سبھی اولاد آدم، سبھی آدم زاد جتنے بھی تشریف فرمائے، لیکن سب آدم زاد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ حضرت آدم کی نسل سے تعلق رکھنے والے سب یک کیسے ہو جائیں گے؟ کوئی کافر، کوئی مسلمان، کوئی امتی، کوئی پیغمبر، کوئی بے دین، کوئی دیندار، کوئی فاسق و فاجر، کوئی متقی، کوئی غیر ولی، کوئی ولی سے بھیک مانگنے والا، کوئی اس کے ہاتھ، کوئی اس کا دامن بھرنے والا ولی، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی ذلیل، کوئی عزیز،
کوئی مدد کی بھیک مانگنے والا، کوئی مدد کرنے والا. تو سب یک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت آدم کی نسل سے تعلق رکھنے والے سب یک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ نور مصطفیٰ سے تخلیق پانے والے سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات، کیا عرض کر رہا تھا؟ ہمارا ایمان رسول اللہ کو ماننا کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، سب نبیوں سے افضل نبی ہیں، سب نبیوں کے سردار نبی ہیں، اور سب رسولوں سے افضل رسول ہیں، سب رسولوں کے سردار رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اب ان کی بعثت کے بعد کسی نبی کی بعثت ہو نہیں سکتی. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ قائد غر المحجلین ہیں. ہم ان کو ماننے والے، ان کی مختلف حیثیتوں کو ماننے والے، ان کے مختلف زاویوں کو ماننے والے، ان کی مختلف صفات کو ماننے والے، ان کے کمالات کو ماننے والے، ان کو بے نظیر بے مثل ماننے والے، ان کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ماننے والے. ہماری یہ ایمان ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ہمارے جیسے مومن نہیں. ابو العباس مرسی بھی مومن، ہم بھی مومن. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین پلک جھپکنے کی مدت تک، طرفت العین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا سلوک بھی طرفت العین کا سلوک ہے. یہی ہے طرف عینین کی مسافت کا سلوک و سیر و سفر غیر حق سے کر اغماز. شاہ کمال علیہ رحمہ فرماتے پلک جھپکنے کے اندر باعتبار وجود میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. تو خیر جناب، کیا کہنا چاہیے، مجھے کیا کہہ رہا ہوں. عرض کر رہا تھا لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اگر مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، کون اللہ کے رسول؟ حضرت آدم نہیں، حضرت شیس نہیں، حضرت ادریس نہیں، حضرت نوح نہیں، یہ سب نظر سے اوجھل رہیں تو رہیں، لیکن اگر محمد الرسول اللہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی پروفیٹس ہیں، جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں، سب کے تعلق سے نہیں فرما رہے ہیں. لو حجب عنی رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول میری نگاہوں سے محجوب ہو جائے، چھپ جائے، پوشیدہ ہو جائے، میری نگاہوں سے غائب ہو جائے، میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، سبحان اللہ. ما عددت نفسی، میں اپنے آپ کو نہیں گنوں گا. لو ان بھی نہیں، لو فرض کے لیے آتا ہے.
ویسے تو رسول اللہ چھپتے نہیں ہیں میری نگاہوں سے، وہ اپنے دیوانوں کی نگاہوں سے چھپتے نہیں. اگر فرض کر لو کہ چھپ جائیں ولو بالفرض، فرض کے ساتھ ان نہیں آتا، ان کے معنی بھی اگر، ان بالفرض نہیں، ولو بالفرض، و ان بالفرض نہیں، ولو بالفرض. وہ تو دینے کا کام، ان کا تو کام دینا ہے. جسے مال چاہیے ہوتا ہے اسے مال دیتے ہیں، جسے عزت چاہیے ہوتی ہے اسے عزت دیتے ہیں، جسے نکاح چاہیے ہوتا ہے اسے بیوی دیتے ہیں، اسے نکاح کرنے کا موقع ہے دولت دیتے ہیں، جسے اقتدار چاہیے ہوتا ہے اسے اقتدار سونپتے ہیں، جسے تقویٰ کی بھیک چاہیے ہوتی ہے ان کے در سے اسے تقویٰ کی بھیک مل جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جسے نجات کی بھکشا چاہیے ہوتی ہے، بھیک چاہیے ہوتی ہے، اسے نجات عطا فرماتے ہیں. اور جو خود ان کو مانگتا ہے، میں ایسا بھکاری ہوں یا رسول اللہ مجھے زمین نہیں چاہیے، آسمان نہیں چاہیے، چاند نہیں چاہیے، سورج نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو زمین کی اصل ہے، آسمان جس کے نور سے بنا ہے، جنت کی طرفہ بہاریں جس کے نور سے تخلیق ہوئی ہیں، جنت جس کے نور سے بنی ہے، انبیاء جس کے نور سے بنے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق جس اللہ کی مخلوق کے نور سے بنی ہے وہ نور مجھے چاہیے. میں آپ کے در پر آیا ہوں آپ کو لینے کے لیے، اور میں مانتا ہوں کہ آپ ایسے سخی، ایسے کریم، ایسے باذل، جو مانگنے والا جو مانگتا ہے وہ دیتے ہیں، اور خود کو بھی مانگے تو سب سے زیادہ خوش ہو کے دیتے ہیں. کہ یہ سب تو میرے غیر کو مانگنے والے ہیں، لیکن ملا تو میرے در سے ان کو غیر نہیں، لیکن ان کی خواہش غیر کی طلب، ان کی طلب غیر کا حصول، غیر کو مانگنا چاہتے تھے یہ، لیکن ملتا تو میں ہی ہوں حقیقت میں. لیکن تو آیا ہے، علم والا ہے تو، سمجھ والا ہے تو، عقیدت مند ہے تو، عقل مند ہے تو میرا دیوانہ ہے، میرے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا دیوانہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ جو حضور سے جو مانگتا ہے اور جو خود حضور کو مانگ لے. تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب ڈھب کا. تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب ڈھب کا. میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے نہ دے تو پیار کی بھیک. عرض کر رہا تھا کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری کرنیں ہیں، میں تو آفتاب لینے کے لیے آیا ہوں. میں چاندنی کا دیوانہ نہیں، چاند کا دیوانہ ہوں. پروانہ روشنی کا طالب نہیں، شمع کا دیوانہ ہے. تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا، حضرت جو ان کو مانگے وہ خود اپنے آپ کو اس کا کر دیتے ہیں. یہ شان ہے مصطفیٰ کی کہ جو میں دے سکتا ہوں وہ میں دوں گا. اب حضور خود ہی کو دے سکتے ہیں تو کیا صحت نہیں دے سکتے؟ جب اپنے نور ہی کو دے سکتے ہیں، اپنی ذات ہی کو دے سکتے ہیں، اپنی ذات اقدس ہی کو دے سکتے ہیں، اپنا سراپا دے سکتے ہیں، خود اب اپنے غلام کے ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی آقا نہیں ملا جو غلام کا ہو جائے اور حقیقی معنوں میں ہو.
ہاں تو اپنے آپ ہی کو دے سکتے ہیں، تو اب حضور کی کہ نور کا پرتو جو چیزیں ہیں، ان کے جو فروعات ہیں وہ کیوں نہیں دیں گے؟ صحت نہیں دیں گے، عافیت نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، سبحان اللہ، سبحان مقام تمکین نہیں دیں گے، خال نہیں دیں گے، حال نہیں دیں گے، استغراق نہیں دیں گے، محویت نہیں دیں گے، صحبیت نہیں دیں گے، وجد نہیں دیں گے. کیونکہ رنگ ہی بدل گیا. پورے دھیان سے سن رہے ہیں. آئے آئے ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا. خواجہ امیر درد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا. ان دنوں سوچ دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. ان دنوں یہ نقشبندی صوفی ہیں، مشہور شاعر ہیں، ادیب ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، متکلم ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ خواجہ امیر درد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. اشاروں سے کام چلا لیں. آہوں میں کہیں گے نہ پکاروں میں کہیں گے، اب جو بھی کہیں گے وہ اشاروں میں کہیں گے. خواجہ امیر درد رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے شاہ کمال، میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال ثانی شمع خاندان چشت کہ ہم عصر بزرگ ہیں. خواجہ امیر درد رحمت اللہ علیہ دہلوی نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، لیکن بات کرتے ہیں چشتیوں کے لہجے میں. کلام دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادری چشتی بول رہا ہے. فرماتے ہیں ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. سامنے کوئی شے آ رہی ہے، ذہن میرا کہیں جا رہا ہے، دیکھتا ہوں مدراس کو، دھیان مدینے میں ہے. ان دنوں کچھ عجب ہے حال میرا، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے. دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے. اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، اس غزل کا مقطع نہیں سناؤں گا شاید. تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم یہ کیا عرض کر رہا تھا؟ پکڑ کے رکھنا چاہیے. کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ جلووں کے بارے میں حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر پلک جھپکنے کی دیر تک بھی حضور مجھ سے غائب ہو جائیں تو میں خود کو مسلمان نہیں سمجھوں گا، ایمان والا نہیں سمجھوں گا. ایمان والا کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا شعر کیا ہے؟ انہیں دیکھا انہیں جانا. کیا شعر ہے، کیا شعر ہے. اس کے بعد بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی شعر کہا جا سکتا ہے؟ نعتیہ شعر کیا شعر ہے. ہزاروں ہزار رحمت خدا کی نازل ہوں، بارش کی طرح رحمت خدا کی برسیں ہر آن اعلیٰ حضرت کی خبر انور پر. کیا شعر کہا ہے. عشق رسول نے کہلوایا ہے. یہ شعر کہتے نہیں، کہلوائے جاتے ہیں. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا.
انہیں جانا، دیکھیے بات میں بات نکل رہی ہے، آپ کہاں سے چلے تھے ذہن نشیب رکھیں. انہیں جانا، انہیں مانا. کیا حضور ہی کو جاننا ہے؟ حضرت آدم کو نہیں جاننا ہے، حضرت شیس کو نہیں جاننا ہے، حضرت ادریس کو نہیں جاننا ہے، حضرت شعیب کو نہیں جاننا ہے. 26 پیغمبروں کا قرآن میں جو ذکر آیا ہے ناموں کے ساتھ، ان پیغمبروں